جی 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 آپ اب میں آخری دلیل کی طرف جاتا ہوں، تو جی یہ صاحب. میری آخری دلیل ہوگی، یہ اور یہ قرآن سے ہوگی۔ میری اللہ ہوں پاک سے دعا ہے کہ ہوں اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچ کہنے کی توفیق دے اور آپ کی عزت میں انشاءاللہ. اللہ پاک اضافہ کرے، اور اگر اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت پہ لائیں، اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اللہ پاک آپ کی بھی وہ اصلاح کرے۔ دیکھیں، انشاءاللہ. میرا اور آپ کا الہ مقصد میں. ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور جنت میں جائیں، اور حضور پاک صلی انشاءاللہ. اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جنت میں جائے۔ اگر انشاءاللہ. آپ ان سے غصہ کرتے ہیں تو وہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک کی خاطر آپ کرتے ہیں کہ حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے زیادتی کی، آپ اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں آخری دلیل کی طرف، اور قرآن سے جو ان کے لیے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان ثابت کروں گا اس دلیل سے، اور جو کچھ آپ نے بولا ہوگا ہے اس ہوں میں سے ہی کہوں گا۔ کچھ شاید آپ کی زبان جو ہے اردو لغت کو اتنا نہیں سمجھ رہی۔ پچھلی دفعہ شیخ شبیر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بڑی تفصیل سے، لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی ہے کچھ کہ آپ اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں، کبھی کسی بات مخالفین کی بھی بات سوچ لیے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن صرف 1% ہی میں کہتا ہوں، 1% کہہ لیں، 99% آپ ٹھیک کہہ لیں اپنے آپ کو۔ اگر 1% کل قیامت والے دن آپ غلط ثابت ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بیچ میں گیپ نکالنا چاہیے کہ مخالفین کی بھی کتب جو کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر میں آج کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تو حق سچ کی تلاش میں ہوں۔ اب میں آپ کے آخری حوالے کی طرف جا رہا ہوں، آخری دلیل کی طرف، اور ان کا ایمان میں ثابت کروں گا قرآن سے۔ جی سورت حجرات میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جو آیت کا جو آپ صحیح لفظ نہیں سمجھتے یا الفاظ میں کچھ اردو میں کوئی پرابلم ہے، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں تاکید کی گئی ہے۔ ہوں تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید میں کلیئر کٹ جو ہے وہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جب حکم لاگو ہی نہیں ہوتا، اس آیت کی کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے۔ میں اس آیت کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کافر ثابت کر رہی ہے، اس وجہ سے بالکل آپ پر رانگ جا رہے ہیں۔ اس آیت میں صرف تاکید کی گئی ہے۔ تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ اگر ایسا کام کرو گے تو میں آپ کو سزا دے سکتا ہوں۔ اگر دوبارہ بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ آپ کافر ہو جائیں گے یا آپ کافر ہو گئے، ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ اسی آیات کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ، بھائیوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیا جب ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نام نہ بگاڑو۔ اسی آیات کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نام نہ بگاڑو۔ کیا ہم نام بگاڑتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں؟ تیسرا آگے ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو، میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ کیا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں؟ آپ ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو، اس سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اگر یہ ایماندار نہیں تھے، یہ تو آپ سب کا اجماع ہے کہ یہ جو ہے آیات ان کے لیے اتری ہے۔ اگر ان کے لیے اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کلیئر کہ ہے ایمان والو، ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اللہ یاری صاحب، اب آپ جو مرضی کہتے رہیں، آج میں اس آیات سے ثابت کر کے جا رہا ہوں ان کا ایمان۔ اب آپ چاہے ہنسیں، ہاں ایک اور بات، اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے نا تو یہ قانون آپ پر لاگو ہو جائے گا آگے چل کے۔ جب آپ نام بھی بگاڑتے ہیں، عمری کہتے ہیں، آپ مسرف بھی اڑاتے ہیں، تو پھر کیا آپ اللہ معاف کرے یہ قانون پھر آپ پر لاگو ہو جاتا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ٹھیک ہے. آگے چلے، آپ آخری بات ہے، چاہے میری کال کاٹ دیں یا میں سنتا رہوں، لیکن اس جگہ پہ آج کے بعد میں یہ کہوں گا کہ کسی تھم نیل پہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کا ایمان جو ہے یا یہ ان کا حذف ہے یا یہ کافر ہے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آپ کر سکتے۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہے ایمان والو، انہیں مخاطب کر کے، جب آپ کا اجماع ہے کہ یہ آیات ان کے لیے اتری ہے، ان کے لیے اتری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی نہ کرنا، کہیں آپ کے ایمان وہ اعمال حذف نہ ہو جائیں۔ اس میں صرف تاکید ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر دوبارہ بھی اونچے بولتے نا تو پھر بھی ان پہ قانون نہیں لاگو ہوتا۔ کیوں کہ وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری مرضی، جس طرح میں نے آگے کہا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں تو کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کیا نام بگاڑتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے معیار کیا بتایا ہے کہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز نیچی رکھتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرے کے اندر ہوتے ہیں
تو باہر سے آواز مت دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے محبوب سے. کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں سختی سے وہ آرڈر نہیں دیا, آرڈر بالکل نہیں دیا. یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کم عقل ہیں جو باہر سے آوازیں دیتے ہیں, اتنا کہا ہے, لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے. جی آپ جواب دیں. اللہ حافظ. اور اس سے آج کے بعد تھوڑا سا اس الفاظ سے پرہیز کریں. کلیئر کٹ یہ جو ہے یہاں پر ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے. چلیں جناب, اوکے. ایک یہ جو کہا ان کا عقل ہے, کون کم عقل ہے؟ ان کی عقل نہیں. ہاں بھائی, جی 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 ان کی عقل نہیں ہے. جنہوں نے آواز بلند کی تھی ان کی عقل نہیں ہے نا. ہے کہ نہیں؟ جن کو اللہ نے کہا, جن کو کہا کہ عقل نہیں ہے وہ کون ہے؟ او بھائی نہیں نہیں نہیں, او بھائی آپ پیچھے نہ جائیں. جن کو بولا کہ یہی تو بات ہے, آپ جن کو کے جادوگر ہیں, آپ نکل جائیں گے اس بات سے. میں تھوڑا خادم ہوں. ایمان والوں کو کہا ہے میں نے. او بھائی جب کہا ہے کہ جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں, دیکھیں جو گلی سے آواز بلند کرتے ہیں وہ کم عقل ہے. وہ کم عقل کون ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آپ آگے جا کے وہ لوگ مقصود لڑاتے ہیں وہ کم عقل کون ہے؟ وہ کم عقل کو کوئی امام مانتا ہے اپنا؟ جن کو اچھا لگا مان بھائی جو اس کو کم عقل بولا ہے تم اس کو کیوں افضل مان, اس کو کیوں اپنا امام مانتے ہو؟ جن کو قرآن دیکھو مان لیا چلو کافر نہیں ہے, اتنا تم آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن نے کہہ دیا کم عقل ہے, تو کم عقل کو تم اپنا امام کیوں بنایا؟ نہیں, اجرے کے باہر جو ہے وہ تو انہوں نے بات تو نہیں دی نا. اجرے کے باہر وہ تو کچھ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ایسے ہی ہے, وہ ایسے کم عقل ہے. کم عقل کو امام بنا سکتے ہیں. نہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے, نہیں وہ تو سب کے لیے نا. نہیں ہے, نہیں اللہ یاری صاحب کون ہے وہ کم عقل؟ وہ کم عقل جنہوں نے آواز بلند کی تھی وہ کون ہے؟ اگر میں ثابت کروں کہ یہی ہیں, وہ یہ نہیں تھے. نہیں, اجرے کے باہر سے آواز لگانا, اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں تو باہر سے آوازیں دیں, یہ وہ سب کے لیے ہے, وہ ان کے لیے نہیں ہے. آپ ان کی بات کس کا شان نزول کون ہے؟ شان نزول کون ہے؟ ایک وہ تو سب قرآن کے سب آیات سب کے لیے بھائی, سب آیات مثلا کہتا ہے شراب نہ پی لو یا نماز پڑھے, تو سب کے لیے نا. آواز بلند کرنا حرام ہے, کمرے کے باہر سے بلانا حرام ہے. تو جنہوں نے یہ کیا تھا وہ کم عقل ہے. تو کم عقل کہہ دینا, میں اپنے بیٹے کو کہہ دوں کم عقل تم ایسے نہ کرو تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں چلو مان لیا کافر, کم عقل تو ہے نا, کم عقل تو ہے نا. نہیں اور دیکھیں آپ کے پاس اس بات کم عقل تو ہے نا, کافر نہیں. چلو کم عقل, اس بات کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کم عقل تو ہے, میں بھی بند کر کے جا سکتا تھا. نہیں کم عقل تو ہے نا. کم عقل کو تم نے امام بنا دیا, افضل بنا دیا بھائی. جس کو کم از کم مان لو کہ کم عقل ہے بھائی, عقل نہیں. ٹھیک ہے, کم از کم اتنا تو تصدیق کرو. ان کو کیوں جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ چلے آپ سوالوں کے جواب آپ آن لائن دیکھ لیں, سوالوں کے جواب لے لیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے بہت سارے پوائنٹس بالکل صحیح پوائنٹس لائے تو سن. تھینک یو سر, اللہ آپ کو اللہ حافظ, اللہ آپ کو جزائے خیر. دیکھیں میں ان کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے. ان سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. ان کے باتوں کا اگر مانے تو یہ دلیل جو ہم کہتے ہیں یہ عدم اسلام ہے, یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بالکل یہ مسلمان ثابت ہو جاتا. اچھا, پہلی بات ہے کہ سورہ حجرات میں جو آیات ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہتا ہے ایمان والو, تو یہ مومن ہے. تو اس کا بات کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں کہ بھئی اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے, اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا, تثنیہ کا خطاب ہوتا. یہ بقیہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اس طرح نہ بنو. مثلا میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں نا, ایک شخص بدتمیزی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, اے میرا بیٹا تم بدتمیزی نہیں کرنا. تو اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ وہ شخص جس نے بدتمیزی کیا وہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات آپ ثابت کریں کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کن کا ہے؟ یہ عربی زبان میں خطا ہے دو آدمی کے لیے. جیسے اگر میں اردو زبان نہیں ہوں نا, اگر میں کہتا ہوں ابا کاتی ہے, ابا کاتی ہے, اماں پیتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ اردو غلط ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں دو آدمی کے لیے جمع کا صیغہ یہ خطا ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے چلے مان لیتے ہیں ابو بکر عمر کے سے خطاب ہے, تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا منافقین کے لیے خطاب ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الایمان ہے, ابن تیمیہ صاحب کے المکتب الاسلامی میں چھپی ہے سنہ 1996 میں. یہاں پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس میں شامل ہوتا ہے من اظہر الایمان وان کان منافقا, الباطن يدخل في الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں, یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں يدخل فیہ, جو شخص ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے باطن میں کافر ہوتا ہے. اس خطاب قرآن میں یہ واقع ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ, یہ اہل سنت میں بات اجماعی ہے
یہ خطاب صحیح ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن لابن ابی زمنی، ابن ابی زمنین المجلد الرابع کتاب الناشر الفاروق الحدیثہ للطباعة والنشر. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ الحجرات، تفسیر سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آتے تھے پیغمبر کے پاس، فیرفعون اصواتهم فوق صوته، اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند کرتے تھے. یریدون بذلک اذاه والاستخفاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے تھے اور ان کی بے حرمتی کرتے تھے اس طرح. فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر، اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا، منافق کو یا ایھا الذین آمنوا کہا اس لیے ظاہر کے طور پر، کیونکہ منافق لسانن زبانن شفاہن اپنی زبان کے طور پر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو اس لحاظ سے نہ کہ یہ حقیقت میں یہ مومن ہے. فقال یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق کے ساتھ قرآن مجید میں ہے. ملاحظہ فرمائی انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی، تفسیر بیضاوی میں جلد نمبر 1 یہاں پہ ملاحظہ فرمائی آپ کو لے کے چلتے ہیں، آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور یوم جزا پہ ایمان لائے، تو کیا ہوتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کی بڑی اجر ہے. تو یہ کیوں کہا جو لوگ ایمان لائے ہیں اگر وہ ایمان لائیں، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو پہلے آپ نے کہہ دیا کہ جو ایمان والے، تو فرماتے ہیں الذین الذین آمنوا بألسنتہم، جو لوگ زبانی طور پر مسلمان ہیں ان کو ان الذین آمنوا کا، دل میں شاید وہ مومن نہیں ہے، اگر یہ ایمان لائیں دل سے بھی عمل صالح بجا لائیں ان کے اجر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن مجید میں ان الذین آمنوا جو ہے اس کا خطاب منافق کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، ہم پہلی بات ہم نہیں ثابت کرو کہ ابو بکر عمر سے خطاب ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. دوسری بات مان لیا ابو بکر عمر سے خطاب ہے، ایھا الذین آمنوا کا خطاب یہ منافق سے بھی ہوتا ہے قرآن مجید. پھر آپ کا یہ کہنا بھائی کہ اس میں اللہ نے عجیب بات ہے بھائی، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیا میں ہے اس سورہ میں یہ ہے، یہ آیات ہیں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ انصاف کرو. آیا میں یہ ہے، آیا میں کیا ہے؟ بھلے آیا میں یہ ہے کہ انصاف کرو. ان اللہ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والإحسان، کہ لوگوں کے درمیان اب ان اللہ يحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم کافر ہو گئے، چلو گناہ کیا گناہگار ہو گئے لیکن کافر تو نہیں ہوتے نا. اب اس آیہ میں یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑاؤ گے تو یہ اللہ نے منع کیا اس سے. اگر کسی نے کسی مومن کا مذاق اڑایا تو وہ کیا کافر ہو گئے؟ نہیں، کافر نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، تو اس سے کفر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو بھائی آیت تو اچھی طرح سے پڑھو نا، جو آواز بلند کرنے والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ آیات والی آواز بلند یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول، آواز بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ حبط اعمال میں نے بار بار دکھایا، یہ حبط اعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کفر کے ساتھ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تالیف ابن تیمیہ، سن 1997 میں چھپی ہے. یہ بہت طویل بحث کرتے ہیں کہ والعمل یحبط بالکفر، حبط عمل کا سبب کیا ہے؟ صرف کفر ہے. حبط عمل والعمل یحبط بالکفر، عمل حبط کفر کے ذریعے ہوتا ہے اور صرف کفر ہی جو ہے حبط عمل کا سبب ہے. پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ولا تحبط الاعمال بغیر الکفر، کفر کے علاوہ کوئی چیز محبط عمل ہے ہی نہیں، اعمال صرف کفر سے حبط ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ سبب حبط عمل ہے، وہ عمل کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ عمل کفر ہے، بھی پتہ چلا. پھر ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، فإن ثبت أن رفع صوت النبي صلى الله فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه ولا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه. ٹھیک ہے نا؟ جب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے صاحب پہ کفر کا احتمال ہوتا ہے اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کے عمل حبط ہو گئے، اس کو پتہ نہیں. یہ کیوں اس طرح کہتا ہے کہ احتمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ کہ جس نے آواز بلند کی وہ ابو بکر عمر ہے.
اس لیے کہہ رہا ہے وَإِلَّا قرآن واضح ہے کہ آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں. یعنی آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. جیسے میں کہوں نا کہ آپ جو ہے شراب نہ پئیں کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے. آپ شراب پئیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ٹھیک ہے. تفسیر القاسمی محاسن التأویل, محمد جمال الدین قاسمی صاحب کی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر لما كان عند اہل السنہ المحبط للعمل الكفر خاصہ, اہل سنت کے نزدیک عمل کا محبط صرف کفر ہے. تو پتہ یہ چلا عزیز, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی مومن کا مذاق اڑا دو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. نہیں فرمایا. اگر کہہ دیتا تو ہم کہہ دیتے بھائی کہ عمل حبط ہو جائے گا پر یہ کافر ہوگا, لیکن یہ نہیں فرمایا. لیکن آواز بلند کرنے سے کہہ دیا بھائی آواز بلند کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. تو اس لیے پتہ چلا کہ آواز کا بلند کرنا کیا ہے, کفر ہے. اور قرآن میں اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو ایمان سے معاف کیجیے جو ایمان سے کافر ہو جاتا ہے فقد حبط عمله, اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فقد حبط. تو پتہ چلا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو حبط عمل کے سبب, اور جب حبط عمل کا سبب ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ عمل وہ گناہ جو حبط عمل کا سبب ہے وہ کفر ہے, وہ کفر ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ کفر ہے, یہ حبط عمل ہے, تو پتہ یہ چلا کہ اس کا کرنے والا کافر ہے, اس کا عمل بھی حبط ہو چکا ہے. اچھا, جب یہ آپ کو پتہ چلا تو اب آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کا عقل نہیں ہے. مان لیا کہ ان کا عقل نہیں, عقل نہیں. کہتا ہے عقل, قرآن نے تو کہتے عقل نہیں ہے, تو تم کافر کیسے کہتے ہو؟ ٹھیک ہے, کم از کم مان لیا بھائی. بھائی اگر اقرار کرو کہ عقل نہیں ہے, بھائی عقل نہیں ہے تو تم اس کی اتباع کیوں کرتے؟ جس کی عقل نہیں ہے, جس کی عقل نہیں ہے اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ عقل نہیں ہے, مان لیا کہ عقل نہیں ہے بھائی. جب مان لیا ہے تو کیا بات ہے جناب, جب مان ہی لیا ہے جناب. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب السنن الکبریٰ للنسائی, جزء خامس, چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 5903, صفحہ نمبر ہے 401. ملاحظہ فرمائیں حدیث بشرط بخاری اور مسلم صحیح ہے. انه قدم الركب من بنی تمیم, بنی تمیم کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ابو بکر نے کہا کہ فلان کام کرو, عمر نے کہا فلان کام کرو. آپس میں ان کی لڑائی ہوگی, آواز بلند ہو گئی. فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم. یہ آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک, حجرات 1 سے 5 تک اسی واقعے پہ نازل ہوا. قرآن جھوٹ نہیں کہتا, قرآن غلط نہیں کہتا, قرآن بہتان نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے آواز بلند کیا تو ان کے مذمت میں نازل. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے آواز بھی, انہوں نے کمرے کے باہر سے آواز بھی انہوں نے بلند کی, کسی اور نے کیا نہ کیا ہو, ان دونوں نے بلند کیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن بہتان کا کتاب ہے, تہمت کا کتاب ہے نہیں, قرآن حق و حقیقت کا کتاب. تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے آواز بلند کیا تھا کمرے کے باہر سے بھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آیا واضح ہے ان کے متعلق نازل ہوئی. جب یہ پتہ چلا میرے بھائی, جب یہ پتہ چلا تو انہوں تے ایسا ہون, اب کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے. تو کیا ہوا, عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے. تو جو عقل نہیں ہے نا, قرآنی لسان میں, قرآن مجید, قرآن حمید میں یہ بہت بڑی مذمت ہے. یہ سب سے بڑی تکفیر یہی ہے قرآن میں کہ عقل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ, بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون, گونگا بہرا, وہ گونگے وہ بہرے جن کا کیا ہے, جن کی عقل نہیں. یعنی چالاک ہیں, بات کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گونگے ہیں, بہرے ہیں, عقل نہیں. ہاں جی. چاچا نے آج دل خوش کر دیا, کہتے ہیں عقل نہیں لیکن مسلمان تو ہے نا. چاچا نے دل خوش کر دیا بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اوکے جناب.